آج آپ حضرات کو سنا کے جا رہا ہوں. میری بہنیں مائیں بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں, میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے واسطے اپنی اولاد پہ نظر رکھو, خدا کے واسطے اپنے بچوں کی جیب پہ نظر رکھو, حرکات و سکنات پہ نظر رکھو. رات کو کتنے بجے سوتا ہے, دن کو کتنے بجے اٹھتا ہے. اگر آج آپ کی سمجھ میں یہ بات آ گئی, اگر آپ کے روب کو, آپ کے دبدبے کو آپ کا بچہ سمجھ گیا تو خدا پاک کی قسم آپ کے آگے کھڑا ہوا طاقت رہے گا. اگر نہ میرے عزیزو, اگر آج سمجھ نہ آئی تو یہ کل بڑھاپے کے اندر تیرے میرے چہرے پر سگریٹ کی پھوکے مارتا نظر آئے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پوتے سے پوچھ لیا. آپ نے فرمایا بتا تیرے پاس یہ ٹھنی کہاں سے آئی ہے, ہاں تیری مٹھی کے اندر کیا ہے؟ کہنے لگے دادا ابا میں نہیں کھولوں گا. آپ نے فرمایا جب تک کھولے گا نہیں تیرا دادا تیری جان نہیں چھوڑے گا. حالانکہ باپ بھی پاس کھڑا تھا, اماں جان بھی پاس کھڑی تھی, دادی جان بھی پاس کھڑی تھی. کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لے. بیوی نے شور سے یوں نہیں کہہ دیا اس کو دادا بن کے رہے, ہر وقت بچوں پہ روب ڈالتا رہتا ہے. اگر یہی حالت رہی ہمیں مکان کرائے پہ لینا پڑے گا. ہمیں نہیں پتا روٹی اس وقت ملے گی جب مکان دوسرے کا فیصلہ کرے گا. کسی کی جرت نہ ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالآخر مٹھی کھلوا لی. ایک درہم اس مٹھی کے اندر نکلا. آپ نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا, آپ نے فرمایا اس کو تو نے دیے؟ کہنے لگی اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو آج گھر کے اندر ہنڈیا بھی پکتی, روٹی بھی بنتی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گھر والی کہنے لگی تو نہیں دیے ہوں گے. فرمایا رب اکبر کی قسم ہے اگر میرے پاس اتنے پیسے ہوتے پوتے کو دینے کے بجائے عمر پاؤں کا جوتا خرید لیتا. کتنے دن ہو گئے میرے پیر کا جوتا کوئی نہیں. 22 لاکھ مربع میل کا حکمران مدینے کی گلیوں میں ننگے پیر پھر رہا ہے. اپنے بیٹے سے فرمایا تو نے دیے؟ کہ ابا جب تیری جیب میں نہیں تو میری جیب میں کیسے آئیں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذرا غصے سے دیکھا. عمر کے روب سے تو شیطان کانپتا ہے, عمر کے روب سے تو پانی ڈرتا ہے, عمر کے روب سے تو ہوا ڈرتی ہے, عمر کے روب سے تو زمین کانپتی ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ایک دن شیطان میرے سامنے آ گیا اور مجھے کہنے لگا عمر جب تک تو نے کلمہ نہیں پڑھا تھا ہر گلی میں بے خوف و خطر میں آیا کرتا تھا, ہر جگہ نہ ڈر جایا کرتا تھا. عمر جس دن تو نے کلمہ پڑھا پہلے گلی کے کونے سے میں دیکھتا ہوں, اگر عمر اس گلی میں تو آ رہا ہوتا ہے میں رستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہوں. اللہ بیٹے جب تک نہیں بتائے گا تیرا دادا تیری جان نہیں چھوڑے گا. بتا تیرے ہاتھ میں اٹھنی یہ کہاں سے آئی؟ کہنے لگی مجھے چاچا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا درہ پکڑا, دوسرے ہاتھ میں پوتے کا ہاتھ پکڑا, بیت المال کے امین ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے گئے اور جا کے زور سے درے کا دستی درے کا کونا دروازے پہ مارا. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازے کی جھیری میں سے دیکھا عمر کے ہاتھ میں درہ ہے اور آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے, چہرہ لال ہوا ہے. اندر سے پوچھنے لگے عمر اگر درہ اٹھانے کی ضمانت دے دے, درہ اٹھانے کی ضمانت دے دے تب میں باہر آؤں گا. آپ نے فرمایا دوسری آواز نہیں دوں گا, جلدی دروازے سے باہر آ جا. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آ گئے. آپ نے فرمایا سلام جواب بعد میں دوں گا, پہلے بے بتا یہ اٹھنی تو نے دی؟ اللہ اکبر. ابو موسیٰ اشعری ہنسنے لگے, کہنے لگے اس اٹھنی کی بنا پر اتنا بڑا روب دکھا رہا ہے, درہ نکال کے باہر کھڑا ہوا ہے, میرے سے ناراض ہو رہا ہے. ہاں بتا اٹھنی تو نے دی؟ کہ بیت المال میں آڑ کباڑ جمع تھا, کچرا گند جمع ہوا تھا, آج میں بیت المال کی صفائی کرنے لگا, یہ کچرے کے اندر اٹھنی پھدکتی ہوئی آئی, تیرا پوتا سامنے کھڑا تھا, میں نے یہ اٹھنی تیرے پوتے کے ہاتھ میں دے دی, اس کے علاوہ تو کوئی بات کوئی نہیں. آپ نے فرمایا مجھے یہ بات بتا تو بیت المال کا مالک ہے یا مسلمانوں کے مال کا امین ہے؟ کہنے لگے میں امین ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھنی ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھ لی, اپنے سر سے پگڑی اتار دی, چوکڑی آلتی پالتی مار کر بیت المال کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے. کہنے لگے اوہ لوگوں عمر ہلاک ہو گیا. اللہ اکبر. مدینے کے گھروں کے دروازے کھل گئے, لوگ کہنے لگے میت نظر نہیں آ رہی, جنازہ نظر نہیں آ رہا, تجھے کیا ہو گیا؟ فرمایا ابو موسیٰ اشعری سے پوچھو, مسلمانوں کے پیسوں کی اٹھنی ہے, اسے پورے مدینے میں دینے کے لیے میرا پوتا نظر آیا تھا. اگر قیامت کے دن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے
دربار میں پہنچ لیا. عمر میری امت کا آٹھن تیرے گھر میں کیسے آئے تھے؟ رب اکبر کی قسم ہے عمر کی ساری نیکیاں چلی جائیں گی لیکن جواب دینا مشکل ہو جائے گا. اللہ